رشین آئل کی اب کیا پوزیشن ہے؟ آپ کا کوئی معاہدہ ہو گیا پچھلے مہینے کے اندر یا اسی مہینے میں، تو اب یہ کب آنا شروع ہو جائے گا رشیا کے ساتھ، اور پرائس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ فیصلہ بھی ہو گیا، اور اسی وجہ سے دو زبانوں میں، روسی زبان میں اور انگریزی زبان کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ انگریزی جو بولی جا رہی ہے یہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے روسی زبان کی، تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، جس میں روس کے جو وزیر تھے انہوں نے یہ خود کہا کہ وہ معاملہ جو 45 دن پہلے شروع ہوا تھا، ہم پائے اس کو آج تکمیل پہ پہنچا دیا ہم نے، یعنی اس میں وہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ کیا یہ جب عمران خان صاحب گئے تھے تب سے معاملہ چل رہا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ 45 ڈیز پہلے جو یہ پاکستان کے پیٹرولیم کے وزیر کے آنے سے معاملہ ہم نے نیگوشیشن شروع کی تھی، وہ آج پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ مارچ کی تاریخ طے کر دی گئی، جس میں مارچ سے پہلے مارچ ختم ہونے سے پہلے وہ تمام معاملات، ہماری کمرشل ڈیٹ کے کیا پہلو ہوں گے، اسپیسیفک چیزیں کیا ہوں گی، ہماری شپنگ کیسے ہوگی، ہماری انشورنس کہاں سے آئے گی، ہم کس پورٹ سے لیں گے تیل، کس پورٹ کے اوپر تیل اترے گا، یہ تمام تفصیلات مارچ سے پہلے طے ہو جائیں گی، جس کا مطلب اگر ہم انشاءاللہ اگر اللہ کے کرم سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ان تمام تفاصیل کو طے کرنے میں، تو پھر اپریل آنورڈز وہاں سے جہاز آنا شروع ہو کتنا سستا ہو جائے گا اگر یہی سرکمسٹانسز رہتے ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی یہی رہتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی یہی ہے، تو اگر آج سپوز کریں آج وہ آنا شروع ہو جاتا تو آج پیٹرول کتنے کا ہوتا؟ جی یہ میں قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہ کمرشل تفصیلات، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کمرشل تفاصیل جو ہیں وہ مارچ سے پہلے طے کی جائیں گی۔ اس سے بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ ڈیٹیل ہم نے ابھی طے نہیں کی۔ دوسرا یہ کہ یہ ڈیل خراب کرنے والی بات ہے، یہ کئی مرتبہ آپ نے سنا، پرانی حکومتوں میں یہ رواج بھی رہا کہ یہاں سے پرسوں گیس نکلنے والی ہے جس سے کیا ہو جائے گا، کہ کیکڑا میں ہوگا تو پھر باہر سے لوگ آئیں گے، ہم آپس ٹیکس وصول کرنے کے لیے لوگ نہیں ہوں گے، اور نوکریاں اتنی ایسی، میں سمجھتا ہوں 3 ہفتے بعد اتنی نوکریاں ہوں گی کہ باہر سے لوگ آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ارسپانسبل بھی ہے کہ وہ ڈیٹیلڈ جو تفصیلات طے ہونی ہے، کمرشل تفصیلات، ان کو پہلے سے اگر آپ ویزیبل کرنا شروع کر دیں تو اسے ڈیل خراب ہو سکتی ہے، ڈیل بہتر نہیں ہو سکتی، ڈیل کنٹروورسی کا نشانہ۔ لیکن میں آپ کو ایک یہ بتانا چاہتا ہوں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی سر، کہ جو خام تیل ہمارے ملک میں آتا ہے، ہماری فیز 1 کے اندر ٹارگٹ یہ ہے کہ 1/3 تیل جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر روس سے آئے، یہ ہماری پہلی فیز ہوگی، تو اس سے جو بھی امپیکٹ آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور ہمیں بھی یقین دلایا گیا ہے کہ کسی بھی ہمسایہ ملک کو جو بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، جو بھی کمرشل ارینجمنٹس ہیں، بالکل اسی طرح کے کمرشل ارینجمنٹس ہمارے ہوں گے۔ اچھا سر، یہ آپ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے، مطلب آپ اپریل میں آپ آئے تھے، اس وقت عمران خان بھی کہہ رہے تھے، اور آپ نے بھی 7-8 ماہ ضائع کر کے پھر بات چیت شروع کی۔ اگر آپ یہ اسی وقت شروع کر دیتے، اس چیز سے قطع نظر کہ عمران خان نے کی ہے یا نہیں کی ہے، تو یہ ٹائم ضائع ہونے سے بچ جاتا اور پاکستانیوں کی تھوڑی مشکلات بھی کم ہوتی۔ وہ کئی چیزیں تو خان صاحب کے بیانات کی نظر ہو گئی نا، انہوں نے ایک اتنا بڑا بیان دے دیا، تو پھر ہم نے یہاں سے ایک لیٹر لکھ دیا، پھر ہم نے وہاں پہ اپنے سفیر جو ہیں ان کو کہا کہ آپ جا کے وہاں پہ جو ان کی منسٹری ہے انرجی کی، ان سے یہ بات کریں کہ آپ کی یہ بات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک خط بھی لکھ دیا۔ تو یہ اگر آپ تمام سیکوینس کو دیکھیں کہ پہلے ہم نے اپنے سفیر کو کہا، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی، اس میں 1 آدھ مہینہ گزر گیا، وہ گئے، انہوں نے بتایا کہ بھئی ان کے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ہماری وزارت خارجہ نے یہاں کے سفیر سے بات کی، اس کے بعد پھر کیونکہ پھر بھی خان صاحب کہے چلے جا رہے تھے، تو پھر ہم نے ایک چٹھی بھی لکھ دی کہ بھئی اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ذرا بتا دیجئے اس کے متعلق کیا بات ہوئی۔ تو ہمیں ہر طرف سے جو وہ سنگن آئی وہ یہی آئی کہ ہماری بات تو پائپ لائن کے حوالے سے ہوئی تھی، اس معاملے پہ تو ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا اچھا چلیے اگر نہیں بھی ہوئی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بات چیت کھلے۔ تو وہ جو پروسیس ہے اس میں 3-4 مہینے 5 مہینے تو اس میں ان سے جو بات چیت، فارمل بات چیت آپ کو ایمبیسیز کے ذریعے کرنی پڑتی ہے، فارملی کرنی پڑتی ہے، کچھ وقت اس میں لگ گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اچھا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ارینجمنٹ کرنے میں، وزٹ آرگنائز کرنے میں تھوڑا وقت اس میں لگا، تو وہ 4-5 مہینے نکل گئے۔ میرے خیال میں ہم پیٹرول جو ہے نا، پیٹرولیم مصنوعات جتنی بھی ساری مڈل ایسٹ سے زیادہ تر ہمارا میجر چنک آتا ہے، تو اس کے اندر کوئی سعودی عرب، یو اے ای، قطر یہ ناراض تو نہیں ہوئے پاکستان سے، اور جو لگ رہا ہے ان کے بیہیویئر سے کہ وہ پاکستان کی ہیلپ نہیں کر رہے، جو اناؤنسمنٹس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم شاید ڈپازٹ کے اندر 3 سے 5 کر دیں گے، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئے۔ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے سعودی عرب وغیرہ کے دیکھیں ہماری اس معاملے، کیونکہ آپ کسی کے چیز کے کسی کے خریدار ہوتے ہیں نا، اب وہاں سے اگر آپ اپنا 1/3 شیئر چھوڑ دیں گے
تو اس کو فیل تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہماری لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں ان تمام ممالک سے، تو یہ جو میں نے آپ کو 1/3 کہا ہے اور آدھا نہیں کہا یا 100% نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام کانٹریکٹس کو آنر کریں گے. تو ہمارے جتنے بھی مڈل ایسٹرن ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں، ہمارے لانگ ٹرم ریلیشن شپس ہیں، ان کو ہم انٹیکٹ بھی رکھیں گے اور ان کو بھرپور انداز میں آنر بھی کریں گے، بلکہ ان کو کسی حد تک بڑھائیں گے بھی، اور کوشش یہ کریں گے کہ خام تیل کے علاوہ، جیسے ہمارا ڈیزل کا ایک معاملہ ہے کویت کے ساتھ، جس کی وجہ سے پاکستان کو بڑی اچھی قیمت پہ ڈیزل ملتا ہے، بالکل اسی طرح ہم پیٹرولیم پروڈکٹس یعنی موٹر گیسولین جو گاڑیوں میں پیٹرول ڈلتا ہے، اس کے بھی معاہدے مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے. میں نام نہیں ریلیز کروں گا، مناسب نہیں ہے، لیکن ہماری آلریڈی گفتگو چل رہی ہے کہ 1 یا 2 جہاز پیٹرولیم کے بھی ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ذریعے آ جائیں. تو ہم کسی بھی مڈل ایسٹ کے کانٹریکٹ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، بلکہ اس میں بڑھاوت کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ٹریڈرز سے بھی مال خریدتے ہیں، ہم بڈ کرتے ہیں تو اس میں ٹریڈرز آتے ہیں لانگ ٹرمز کے علاوہ. تو یہ جو ریپلیسمنٹ ہے یہ ٹریڈرز کی ریپلیسمنٹ ہے. یہ کسی بھی مشرق وسطیٰ کے ملک جو ہمارا بھائی ملک ہے، جس سے ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں، ان کو ہم ریپلیس نہ کر رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی بھی ہمارے گمان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اسے ہم. میرا لاسٹ سوال آپ سے سر، یہ گورنمنٹ آنے سے پہلے نا بڑا بھرم تھا شہباز صاحب کا عوامی سطح پہ کہ شہباز اسپیڈ بھی کہا گیا کہ وہ بہت ڈیلیور کرتے ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، چیف منسٹر 3 دفعہ رہے. اسحاق ڈار صاحب کا بھی بڑا بھرم تھا کہ انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا اور آپ لوگ اس کو کیش بھی کرتے تھے، اپنی بیانیاں بھی بناتے تھے. مگر اس گورنمنٹ سے جو شہباز صاحب کا بھرم ہے وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی بھرم جو ہے نا بہت ڈیمیج ہوا ہے پچھلے 3-4 ماہ کے اندر. یہ اس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا پولیٹیکل نقصان ہوا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ دونوں آپ کے کام کرنے والے لوگ تھے، فیس تھے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کن مشکلات سے پاکستان گزر رہا تھا اور گزر رہا ہے، اور کس حد تک نہج تک پہنچ چکا تھا خاکم بدہن بینکرپسی کے یا دیوالیہ پن کے. تو انشاءاللہ اس سے ہم نکل گئے ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اب حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ میرے اوپر بعض مرتبہ بہت پریشر آتا ہے، بہت طاقتور لوگ جو ہیں پریشر ڈالتے ہیں، بیکاز پیٹرولیم کی ڈیلز اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کے بڑے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جی مجھے شہباز صاحب سے ہر جگہ پہ جہاں پہ مجھے کنفرنٹ کرنا پڑا، بہت زیادہ طاقتور لوگوں کا بھی اور طاقتور اداروں کا بھی، مجھے شہباز صاحب نے ہر دم سپورٹ کیا. ایون جب میں سمجھتا تھا کہ اتنا پریشر اس ری اسٹرکچرنگ میں یا اسٹرکچر میں اتنا زیادہ پریشر آ رہا ہے، تو کیا یہ اتنا وزن ڈالنا مناسب بھی ہے؟ اب یقین مانے تب بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو میں نے تو فرسٹ ہینڈ، میرے پہلی مرتبہ میں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر رہا ہوں، میں نے تو فرسٹ ہینڈ دیکھا کہ اگر آپ پہ کبھی بھی کوئی سیاسی بوجھ پڑ رہا ہے، یا کسی بہت طاقتور ایجنٹ کا، یا کسی بہت طاقتور کسی جو فائدہ اٹھانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا وزن پڑ رہا ہے، جن کے بہت سے پروموٹر ہوتے ہیں، تو مجھے ہر منٹ بائی منٹ شہباز صاحب نے سپورٹ کیا. سو ہی از اے مین ہو کین میک ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس انڈر ویری ٹف سرکمسٹانسز. تھینک یو سر.